ایک امریکی ادارے نیشنل کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے اندازے کے مطابق امریکہ میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین میں 45% امریکی جبکہ 51% تارکین وطن خواتین ہیں، جن کے لیے ایک انجان ملک میں جس کی زبان اجنبی اور ماحول بیگانہ ہے، اپنے اکلوتے ٹھکانے کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے کی ہمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ساری اقلیتی کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان سبھی میں خاندان کی عزت بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ آگے آنے سے ڈرتی ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو شرمندہ کرنے سے بچتی ہیں، یا ان کی زندگیوں پر ان کے شوہروں کا سخت کنٹرول ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سمیت تمام اقلیتی کمیونٹیز میں ایسی خواتین کی مدد کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو مساجد اور عبادت گاہوں میں مختلف اقلیتی کمیونٹیز کی اپنی زبان میں ایسے رہنما کتابچوں کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں خواتین کی ان تک رسائی بآسانی ممکن ہو سکے۔ رتی سود کی کہانی کو جس ادارے کی مدد سے نیا موڑ ملا، وہ رتی اور ان جیسی دیگر تارکین وطن خواتین کو 13 سال سے بلا معاوضہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ادارہ ہے طاہری جسٹس سینٹر۔ اگر کسی عورت کا امیگریشن سٹیٹس اس کے شوہر کے ساتھ جڑا ہے مگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے امریکہ میں رہائش کی قانونی اجازت اور حیثیت دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، نسوانی اعضاء کے کاٹے جانے اور تشدد کی دیگر مختلف اقسام سے امریکہ میں جان کی امان تلاش کرتی تارکین وطن عورتوں کی مدد کے لیے 18ویں صدی کی ایک ایرانی شاعرہ طاہری کے نام پر قائم کیا گیا یہ ادارہ لیلی ملر مورو نے 1997 میں شروع کیا تھا۔ میں اپنی ایک کتاب سے حاصل ہونے والے منافع سے یہ ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کتاب میری ایک کلائنٹ کی کہانی پر مبنی تھی جس کی کیس کی میں نے 90 کی دہائی میں پیروی کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں نسوانی اعضاء کاٹے جانے کی قبائلی رسم سے فرار کے لیے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ پہلی ایسی عورت تھی جس نے امریکہ میں خواتین کے انسانی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ طاہری جسٹس سینٹر اپنے 30 افراد کے باقاعدہ عملے، 3 شہروں میں قائم دفاتر اور 50 امریکی ریاستوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی وکلاء کے 165 اداروں کی مدد سے اب تک 10,000 تارکین وطن خواتین کو قانونی تحفظ اور امریکہ میں مستقل رہائش کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ ہم اپنی کلائنٹس کو قانونی مدد مہیا کرتے ہیں، مگر ہمارے اسٹاف میں سوشل ورکرز بھی ہوتی ہیں جو ہماری کلائنٹس کی مدد کرتی ہیں فوری سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے میں، بچے کی دیکھ بھال یا فوری روزگار حاصل کرنے میں، اس کی طبی مدد کے لیے، انگلش سکھانے والی کلاسز کے ذریعے۔ ایک عورت کو جو تشدد کا شکار ہے حقیقی انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے صرف قانونی مدد اور تحفظ نہیں، کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ میں قانونی پیروی کے اخراجات اٹھانا مہنگا کام ہے، اور جان کے خوف سے پناہ تلاش کرتی کسی تارک وطن خاتون کا ان اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہونا عموماً غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، مگر لیلی ملر طاہری کو اس لحاظ سے منفرد قرار دیتی ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے کلائنٹس کو بلا معاوضہ اپنی خدمات فراہم کرتا ہے بلکہ اپنے کلائنٹس کی بہادری اور جدوجہد کی کہانیوں سے ذرائع ابلاغ اور امریکی حکومت کے ایوانوں میں پبلک پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتا ہے۔ ہم اپنی خدمات کے لیے چارج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے تو اسے اپنی قانونی پیروی کے لیے کم سے کم $3,000 سے $20,000 تک کا خرچہ کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ اگرچہ طاہری کے 20% کلائنٹس کا تعلق پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے ہے، لیلی ملر کہتی ہیں کہ مدد کے لیے ان سے رجوع کرنے والی عورتوں میں امریکہ میں رہنے والی ہر نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی عورتیں شامل ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی امریکہ میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ طاہری جسٹس سینٹر کو کال کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے ان تک پہنچا جائے۔ اگر ایک عورت امریکہ کے اندر تشدد کا سامنا کر رہی ہے تو اسے صرف 911 ڈائل کرنا ہے، جو ایک ایمرجنسی نمبر ہے، اور پولیس کو ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ لیلی ملر کہتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی ای میل برائڈز یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈی گئی دلہنوں کی تلاش کا رجحان زور پکڑ رہا ہے، جن میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شادی کرانے والے بین الاقوامی اداروں یا انٹرنیشنل میرج بروکرز کے ذریعے کسی ترقی پذیر ملک سے امریکہ آتی ہیں۔ کچھ شادیاں بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ میں زیادتی شامل ہوتی ہے۔ اب تو امریکی مرد بھی ان ای میل آرڈر برائڈ ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ شادی کے لیے کسی ایسے ملک کی عورت تلاش کریں جسے وہ اپنے غلبے میں رکھ سکیں۔ ایسے کیسز میں تشدد ایک عام بات ہے۔
انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے سمیٹتی ایسی کئی جادوئی شادیوں میں دلہن والوں کو دولہا کے بتائے گئے کوائف غلط اور شادی کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے. They then come and they find out that he's very violent. وہ یہاں آتی ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے شوہر تشدد پسند ہیں. کئی بار انہیں انگلش بولنی نہیں آتی, انہیں امریکی قوانین کا معلوم نہیں ہوتا, کوئی دوست نہیں ہوتے, کوئی خاندان نہیں ہوتے, وہ بہت کمزور ہوتی ہیں. طاہرہ جسٹس سینٹر کی 4 سال کی مسلسل کوششوں سے جنوری 2006 میں امریکہ میں گھریلو تشدد کے خلاف موجود قانون وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا, جسے انٹرنیشنل میرج بروکر ریگولیشن ایکٹ کہا جاتا ہے. We also brought the first lawsuit in the United States against an international marriage broker. ہم امریکہ میں انٹرنیشنل میرج بروکر کا پہلا مقدمہ لے کر آئے. ہم نے ایک ایسی کمپنی پر مقدمہ کیا جو عورتوں کو بار بار ایسے آدمیوں سے ملوا رہی تھی جن کا اپنی پچھلی شادیوں میں تشدد کا ریکارڈ تھا, اور باوجود اس کے کہ رشتے کرانے والے ادارے کو معلوم تھا کہ وہ تشدد پسند ہے, وہ انہیں لڑکیاں ڈھونڈنے میں مدد کر رہے تھے. Vulnerable women who didn't speak English, who didn't know American laws. اس امریکی قانون کے تحت, جسے انٹرنیشنل میرج بروکر ریگولیشن ایکٹ کہا جاتا ہے, رشتے کرانے والے بین الاقوامی اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے خواہش مند شخص کی امریکہ آنے والی متوقع بیوی کو اس کی تمام مجرمانہ ہسٹری سے آگاہ کریں گے, جبکہ امریکی ادارہ برائے شہریت اور امیگریشن کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ K1 اور K3 ویزاز پر ہر سال امریکہ آنے والی تقریباً 44,000 غیر ملکی بیویوں کو ان کے قانونی حقوق اور تشدد یا زیادتی کی صورت میں طاہری جیسے مدد کے اداروں تک پہنچنے کے متعلق فیکٹ شیٹ مہیا کرے گا, جس سے امریکہ میں انہیں ایسی غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں روزانہ اوسطاً 3 عورتیں گھریلو تشدد سے ہلاک ہوتی ہیں؟ ہر سال اوسطاً 16,800 عورتیں اپنے شوہر یا مرد ساتھی کے ہاتھوں مجرمانہ حملے کا نشانہ بنتی ہیں, جبکہ قتل کے رپورٹ ہونے والے کیسز میں ہلاک ہونے والی خواتین کی 1/3 تعداد شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں اپنی جان گنواتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گھریلو تشدد دنیا کے اور ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی سب سے کم رپورٹ ہونے والا جرم ہے. Do you know it takes a woman, and this is true for American women as well. کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک عورت, اور یہ امریکی عورت کے لیے بھی درست ہے, اوسطاً 7 بار اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. ایسا 7 بار ہوتا ہے. They'll go back, and if they'll go back again, and then he beats her up again, she leaves, she goes back again. 7 times, an average of 7 times. 911, how may I help you? ہم نے اپنی آج کی ان 3 طویل رپورٹس میں آپ کی ملاقات جن کرداروں سے کرائی, وہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دائروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تشدد کا شکار خواتین ہوں یا زیادتی کے خلاف اپنی لڑائی شروع کرنے کی جرات کر چکی ہوں, طاہری جسٹس سینٹر جیسے ادارے ہوں جو ایسی خواتین کی مدد کے لیے ہر روز نئی مشکلات سے گزرتے ہیں, اور یا پھر امریکی ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز, سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج وہ جہاں ہیں وہاں سے ان کا سفر ختم نہیں شروع ہو رہا ہے. تابندہ نعیم, اردو VOA, واشنگٹن.